سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے اور بلند و بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے۔ آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، ہر طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب صبح تم ان کو چرنے لے جاتے ہو، جب شام انہیں واپس لاتے ہو، تمہارے لیے وہ بوجھ بھی ڈھوتے ہیں، ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ ہی کے ذمے سیدھا راستہ بتانا ہے، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور اور انگور ہر طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ غور و فکر کا سامان ہے اس سوری صورت میں، تو انشاءاللہ اپنی غور و فکر کے زاویے اور بدلیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کائنات کی مخلوق کو ہمارے لیے کیوں پیدا کیا ہے، کیا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کس طرح یہ ساری مخلوق ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ یعنی کہ ستارے قسمت کا حال نہیں بتانے کے لیے پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بھی ایک کام رکھے ہوئے ہیں اپنے، جس کا مطلب ہے ستاروں سے جو قسمت معلوم کرے یا تاثیر حاصل کرے، یا پھر وہ نجوم سیکھے یا جانے، یا نجومیوں کے پاس جا کے ان سے کہے کہ جی بتا دیں میرے قسمت میں کیا لکھا ہے، تو کیا کہتا ہے ستارے تو گردش میں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ستارے گردش میں نہیں ہوں گے تو کیا رک جائیں گے؟ وہ تو آلریڈی گردش میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو برکتیں لینے جاتے ہیں تو یہ برکتیں نہیں ہوتی، بلکہ یہ شرکیہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ بہت سی رنگ برنگ کی چیز جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہے، اس میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جسے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس کی زینت کی چیزیں بھی نکالو جس کو تم پہنا کرتے ہو۔ یعنی کہ مچھلیاں بھی تازہ بتازہ نکلتی ہیں اس میں سے، اور اس میں سے بہت سے ایسے جواہرات بھی نکلتے ہیں جس کے لیے ہم زیورات بناتے ہیں جن سے تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی کہ تاروں سے بھی نیویگیشن حاصل کی جاتی ہے، اور سمندر میں چلنے والے جتنے بھی جہاز ہیں ان کی نیویگیشن کا پہلا جو سائن ہوتا ہے اس میں وہ سٹارز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کیا جو وہ پیدا کرتا ہے، جو کچھ وہ پیدا نہیں کرتے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو نہیں گن سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں، ہر چیز سے، زمین اور آسمان میں ہر چیز، بسنے والی مخلوق میں ہر چیز میں جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہم ابھی تک بھی گن سکیں ان سب کو؟ ان سب کو گن نہیں سکتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں تو شکر کے لیے ہی کہتے ہیں نا، شکر ہی ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور شکر میں ہماری زبانیں اور ہمارے دل اور ہمارے اعضاء کو جھکے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے، بلکہ خود ہی مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، مگر جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل میں انکار بس کر رہ گیا،
اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، جو چھپے ہوئے بھی ہیں اور کھلے بھی۔ یعنی کہ غیر اللہ کا سجدہ اور شرک کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کا وتیرہ بن ہی گیا، کہ جنہوں نے غیر اللہ کے پاس جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ان کے در پہ جا کے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ یہ شرک تو ہے ہی، دوسروں کو حاجت روا، دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا۔ مگر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ دے ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے، اور جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو تم نے الہ بنا رکھا ہے، ان کو بھی وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ارے وہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے اور بھی بوجھ بھی۔ وہ جہالت کی بنا پر یہ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی وجہ سے کیا کیا، اور ان کی چھت اوپر ان کے سر پہ ہی آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے گا، ان سے کہے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا، کہیں گے آج رسوائی و بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب جانتا ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، وہیں تم کو رہنا ہے۔ اب بس حقیقت میں یہ ہے برا ٹھکانہ متکبروں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بہت ہی بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح نیک کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو انہی کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے، دائمی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، جنت میں چلے جاؤ اپنے اعمال کے بدلے۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی پاکیزگی کو ایک رواج دیا، اپنے جسم کو پاک رکھا، اپنے لباس کو پاک رکھا، اپنے خیالات کو پاک رکھا، اپنی عادات کو پاک رکھا، تو اللہ تعالیٰ جب موت کے وقت فرشتہ لینے آئے گا تبھی تو پاکیزہ حالت میں ہی جائیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا فرما رہے ہیں کہ مومن کی روح پاک ہی رہتی ہے بیسکلی، اور پاکیزہ روح کو ہی پاکیزہ طریقے سے ہی اٹھایا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے اپنی طرف۔ اور جنت میں جانے والوں کے لیے ابھی کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو خواہش کریں گے وہ مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں کچھ کھانے کے لیے خواہش کرے گا کہ فلاں پرندے کا پھل کھانا چاہیے ہمیں، یہ فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ سوچے گا، وہ پکا ہوا کھانا اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ کسی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی خواہش ہوگی کہ زمین میں مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی باڑی کرنے کا بھی موقع دے گا، اور وہ جیسے ہی بیج بوئے گا اس کا فصل اس کی کھڑی ہو جائے گی، وہ پک کے تیار ہو جائے گی، وہ کٹ جائے گی، یعنی کہ منٹوں سیکنڈوں میں سارا کچھ ہو کے تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو جنتی دنیا میں جس کے پاس اولاد نہیں تھی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ میری اولاد ہو وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے لے کر کے بچے کے پیدا ہونے تک تمام کے تمام واقعات جو ہے وہ پل بھر میں ہی پورے کے پورے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے جنتیوں کے لیے کیا ہے، جو وہ چاہیں گے وہاں پر ملے گا ان کو۔ اور اپن بچے پوچھتے ہیں نا آپ سے کہ جنت پہ چاکلیٹ ہوگی، چاکلیٹ کی دریا بہیں گے وہاں پہ، اس کے محل ہوں گے وہاں پہ، تو کہہ دیجئے کہ ہاں کیوں نہیں ہوگی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چاہو گے ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چاہے ہو، مارش میلو چاہے وہ مل جائے گا، چاکلیٹ چاہے تو وہ مل جائے گا۔ یعنی کہ دنیا میں تو ہم بہت سی چیزوں سے محبت دلاتے ہیں نا بچوں کو، مگر ہمیں جنت کی اور آخرت کی بھی کچھ چیزوں سے بچوں کو محبت دلانی چاہیے، تاکہ وہ وہاں جانے کے لیے اور وہاں کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈرے نہیں، یا پھر وہاں یہ نہ سمجھے کہ وہ تو خیالی باتیں ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ہم تو وہ چیزیں کھاتے ہی نہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں نہ پھل کھاتے ہیں، تو پھر کیا کھائیں گے وہاں پہ؟ تو ان سے کیا جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا وہاں پہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ جائیں، کہ تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے۔ اور اس طرح کی کیا باتیں تو بہت پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ظلم نہ تھا، بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، اور ان کے اعمال کی خرابیاں ان تک اس لیے پہنچی اور اسی وجہ سے ان کے سر پر مسلط ہو کے رہیں، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی تو ہم بھی نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگ بھی کر بناتے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی گمراہی کا سلسلہ کہ میں بھٹکا ہوں تو مجھے تو نے بھٹکایا، جیسے پیچھے شیطان نے بھی یہ کہا تھا نا، جیسے تو نے مجھے بھٹکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بھٹکاتا نہیں ہے کسی بندے کو، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ پیدا کیا دنیا میں، تو انسان اپنی خود ہی راہ چنتا ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ چلنا ہے۔ تو ایسے ہی بہانے تو پہلے بھی لوگ بناتے رہے ہیں۔ کیا رسولوں پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، یعنی کہ رسولوں نے جو بات بتائی ہے، یہ جو پہنچائی ہے، تو کیا وہ اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کو ہدایت دیتی، لوگوں کو راہ راست دکھاتی، لوگوں کو جینے کا راستہ سکھاتی؟ اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا، یعنی اس جو رسول بھیجا اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کو اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نالج کے ذریعے خبردار کر دیا۔ اور کیا خبردار کیا؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچتے رہو۔ یعنی کہ مین ٹاپک سب کا کیا تھا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیوں؟ تو کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ گمراہی مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے بھی حریص ہو، مگر جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اصل تو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، جب آپ نے ہدایت اللہ سے مانگی نہیں تو اللہ تو دے گا بھی نہیں اور کوئی اور بھی دے نہیں سکتا آپ کو۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کیسے مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اس نے اپنے پر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تاکہ اللہ ان کے سامنے حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمیں کسی اور چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور بس میں ہو جاتی ہے، یعنی کن پھر فیکون ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے، آج آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آلٹرنیٹس دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو مشکل ہے کسی جگہ پہ جینے میں، رہنے میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، تو شفٹ کر جائے، وہ جگہ چھوڑ جائے، یعنی اسی جگہ پہ رہتے رہنا تو کہنا تعالیٰ میں تو موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا، تو یہ تو لیم ایکسکیوز ہوگا پھر۔ کاش کہ وہ جان لے کہ جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ اصل ٹھکانہ تو کس کا ہے کہ آخرت کن کے لیے ہے، جو دنیا میں رہ کے صبر کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بار بار قرآن پاک میں صبر، شکر، مدد، بھروسہ، توکل، یعنی کہ مسلسل ریپیٹیشن ہے یہ سارے الفاظ کی۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ صبر کریں، شکر کریں؟ نہیں، یہ تو اللہ خود ہی اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے بار بار کہ بندے صبر کریں گے، توکل کریں گے، شکر کریں گے تو ہی ان کو دنیا میں اور کہتے ہیں نا لَأَزِيدَنَّكُمْ ہو جائے گا، اور بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب بھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیوں کتابیں دے کر بھیجا تھا، اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے چلے جاؤ جو ان کے لیے اتاری ہے۔ لیکن رسول کا کام کیا تھا کہ رسول دین کو کھول کر لوگوں تک پہنچا دیں، ہر چیز کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ کچھ بھی ابہام نہ رہ جائے، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو بدتر چالے چل رہے ہیں یا اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو چکے ہیں، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پہ عذاب لے آئے یا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا پھر چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ یہ خود آنے والی مصیبت کا ان کو ڈر لگا ہوا ہو اور اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، اور جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ ان کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی دیکھتے نہیں؟ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گرتا ہے دائیں اور بائیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے فرمانی کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم اگر نہ جھکیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہ جھکیں،
مگر ہمارا سایہ تو چونکہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، تو وہ تو جھکتا اللہ کی طرف ہے. اس لیے کائنات کی بنائی ہوئی ہر چیز کا سایہ بھی اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا ہے. زمین اور آسمانوں کی جس قدر مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں. یعنی پوری کائنات سجدے میں ہے. اگر ہم انسان سجدہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سجدہ نہ کر کے. پوری کائنات اس کے آگے سجدے میں پڑی ہے، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے. جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اللہ کا فرمان یہ ہے کہ دو الہ نہ بناؤ. یعنی کہ دو نہ بناؤ، یعنی کہ دو بھی نہ بناؤ، دو سے زیادہ بھی نہ بناؤ. الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے سب کچھ، جو آسمانوں میں بھی ہے جو زمین میں بھی ہے. خالصاً اسی کا دین چل رہا ہے. پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے، کسی اور کے پاس پناہ تلاش کرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں اسی کی طرف لے کے دوڑتے ہو. پھر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کی شریک کرنے لگتا ہے. یعنی کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم اللہ اللہ ہی کرنا شروع کرتے ہیں. جب مشکل چلی جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی اور کی طرف جاتے ہیں. ہاں فلاں دوا نے کام کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے علاج کر دیا، فلاں پیر بابے نے دم کر دیا تھا. کہتے ہیں نا اس کے الفاظوں میں کیا جادو ہے کہ وہ اس کے پاس جاؤ تو سارے درد دور ہو جاتے ہیں. تو عموماً ہماری بہت ساری مشکلات کو جب اللہ دور کر دیتا ہے تو پھر ہم ایسے ہی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کہ ان قریب کیا معلوم ہو جائے گا کہ نعمتیں کون دے رہا تھا اور تم شکر گزاری کس کی کر رہے تھے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، سبحان اللہ. اور خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے تو بیٹیاں نہیں چاہتے، اپنے تو بیٹے چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. سوچتا ہے کہ ذلت کے مارے بیٹی کو لیے رہے کہ زمین میں ہی دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. اب کتنی ہی بری صفات ہیں. تو اصل تو صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ صفات ہیں اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. آج بھی ہمارے میں سے بہت سے لوگوں کے ہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا بھی ایک طرح سے شرمندگی اور گالی کی بات بن جاتی ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی ذاتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کی تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. یعنی خود نہیں چاہتے، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اور اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں اور شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے. وہی شیطان آج ان لوگوں کو سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی تھی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو جو ہے اس میں جان ڈال دی. یقیناً اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ فرمارے کہ انسان کے لیے کیسے جو ہے ایک جانور جو چارہ کھا کر کے ہمارے دودھ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں جس کو تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو. یعنی کہ جو جوسز اور ڈرنکس ہوتے ہیں اس میں بعض کو تم الکوہل ملا لیتے ہیں. اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کیا دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ اور طرح طرح کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راستوں پہ چلتی رہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں کیا فرمایا
کہ اس کو باقاعدہ اس کو بھی گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرے گی، کیسے شہد بنائے گی، چھتا کیسے بنائے گی اور کیسے اس کو پریزرو کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں نہ لوٹائی جائیں، نہ تکیا، نہ تیل اور نہ دودھ. جسے پیچھے دودھ کی بات ہو رہی تھی نا کہ دودھ بھی جو ہے پلٹا کے لوٹا کسی کو لوٹانا نہیں چاہیے. اور تیل یعنی خوشبو والے تیل کی مراد ہے، یعنی خوشبو مراد ہے یہاں پر. اور پیچھے دودھ کے بارے میں بات پڑھی ہم نے، تو دودھ جو ہے وہ پلانا اجر و ثواب کا باعث ہے. اور دودھ کو بعض اوقات خواب میں دیکھنا علم کی علامت ہے. اور دودھ پی کر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور یہاں پہ جو شہد کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، یعنی قرآن میں اور شہد میں اور ساتھ ہی حجامہ کے اندر، یعنی کہ پچنے لگوانے میں. خصوصاً آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شہد کی مکھی کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو نحلہ ہے، یعنی کہ جو شہد کی مکھی ہے، کھاتی ہے کس طرح سے طیب، وہ بناتی بھی طیب ہے. یعنی کہ کس طرح سے تابعداری ہے اس کی مکمل، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پھر اسی کو فالو کرتی چلی جاتی ہے. کہتے ہیں نا مومن کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے نا، خود تو کھاتی نہیں ہے شاید اپنے، دوسروں کے لیے بناتی ہے، تو مومن بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ کا حکم مانتی ہے تو مومن بھی اللہ کا حکم مانتا ہے. مومن کی مثال بھی اسی شہد کی مکھی کی طرح کی ہے، کیونکہ یہ کھاتی بھی پاک ہے اور رہتی بھی پاکیزہ ہے اور پروڈیوس بھی پاکیزہ چیزیں ہی کرتی ہے. اور آپ کو سوچے نا کہ جب پھلوں پہ بیٹھتی ہے یا پھولوں پہ بیٹھتی ہے تو پھولوں کو توڑتی بھی نہیں ہے، پھولوں کو خراب بھی نہیں کرتی. سبحان اللہ، اس کو بھی پتا ہے کہ پھولوں کے ساتھ بھی کیا معاملہ کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ پھر کیا ہے سے کہ پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی بنائی ہوئی ہموار راہوں پہ چلتی ہے، اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا بھی ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کی جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی غور و فکر کریں، یہ نہ کہ شہد کھا کے بھول جائیں پھر کہ اس میں، اور شہد جو بچا کچا ہو چمچے میں جو لگا ہوا ہو اس کو ڈال دیں ہم کچرے میں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک شہد کی مکھی تقریباً 50,000 اڑانے اڑتی ہے تو جا کر 1 پاؤنڈ وہ شہد بنا پاتی ہے اپنی زندگی میں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے پھر کوئی بدترین عمر کو جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی ارذل العمر تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو ارذل العمر سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے ارذل العمر کی. خصوصاً اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے دعا. والدین اگر بڑھاپے میں اس عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اسی طریقے سے اگر جو لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس عمر میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ارذل العمر میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کے جسم اور جان کو اس کام میں اس طرح استعمال میں رکھے کہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بن جائے. تو ارذل العمر میں پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی کامل ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت دے رکھی ہے. اور پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، اور اس نے ان بیویوں میں تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بھی رکھ دیے ہیں، اچھی اچھی چیزیں بھی تمہیں کھانے کو دی ہیں. پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمان ہے، نہ ہی کوئی رزق دینا ہے، نہ ہی زمین میں ان کا یہ کام ہے یہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہی رزق دینے میں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ. اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر اللہ ایک مثال دیتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے وہ غلام جو دوسروں کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص ایسا جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک گونگا اور بہرا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور جدھر بھی اس کو کوئی بھیجے کوئی بھلا کام اس سے نہیں ہوتا. اور دوسرا وہ شخص ایسا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ لیکن جس طرح اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہے، ایسی کوئی بھی چیز برابر نہیں ہو سکتی اس طرح کی. اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کے پلک جھپک جائے، یعنی کہ بلنک آف آئے، کہ اللہ تعالیٰ فرمانے اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم وقت میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یعنی بلنک آف این آئی بھی آپ دیکھیں کتنا جلدی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے اس سے بھی کم وقت میں قیامت آ جائے گی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. آپ دیکھیں ماؤں سے کیسے بچے باہر نکلتے ہیں نا،
اور کس طرح ساری مائیں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کس مشکل سے بچوں کو جنم دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب ماں کی قدر نہ کرے بچے تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا۔ اس لیے ہم خود بھی اپنی ماں کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو بھی قدر کرنا سکھائیں۔ اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس لیے تم کم ہی شکر گزار ہو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا میں کیسے اڑتے پھرتے ہیں، کیسے مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ہمیں سکھانے کا، پڑھانے کا جانے نہیں دیا کرتے تھے، اسے جب آسمان پہ پھڑپڑاتے ہوئے پرندے بھی دیکھتے تو فوراً ہی ہمیں کسی مثال سے کوئی بات سمجھا دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچوں کو بھی جب ایسے کبھی موقع آئے، باہر آئیں، لان میں جائیں، آپ باہر باغ میں جا رہے ہیں، کہیں پکنک پارٹی پہ جا رہے ہیں، تو چیزوں کو دیکھیں اور بچوں کو ریلیٹ کر کے سکھائیں، بتائیں، ان کو کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا سکھائیں۔ اللہ سے جوڑنے کے کس نے بنایا ہے؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کی کھال، اون اور بالوں سے تمہاری پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں اور پیدا کر دیں تو زندگی کی مقررہ ایک مدت تک کام آتی ہیں۔ اور اس نے پیدا کی ہوئی بہت سی چیزیں تمہارے لیے سائے کا انتظام بھی کر دیا ہے، درختوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، اور تمہیں ایسے لباس عطا کیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ دوسرے لباس بھی ہیں جو تمہیں جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کتنی نعمتوں کو جانتے پہچانتے بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ تو موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار کا ہی مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے پروردگار، یہی ہے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت سب کے سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور اس کی ساری افترا پردازیاں بھول جائیں گے جو دنیا میں کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اور فساد کے بلے جو دنیا میں وہ کرتے رہے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دو انہیں، جب ہم ہر امت میں سے خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کریں گے جو ان کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ گواہی اس لیے ہوگی کہ ہم نے کتاب تم پر نازل کر دی ہے، ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے، ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے اس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام علم کے نالج کی بنا پر گواہی دینے کے لیے بھیجا جائے گا، اور اسی طرح ہم سب امت مسلمہ بھی گواہ بنیں گی۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی سے روکتا ہے اور ظلم و زیادتی سے بھی روکتا ہے۔ یہاں پہ تعالیٰ عدل کی بات کرے، عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرائض کا ادا کرنا یا اعتدال سے زندگی بسر کرنا، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مستحبات بھی ادا کرنا، حق سے بھی لوگوں کو زیادہ دینا، رشتہ داروں پر احسان کرنا۔ تو رشتہ داریوں کو تازہ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، تو رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کر رکھنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور آپ وسلم کی آخری نصیحتوں میں بھی صلہ رحمی کے رشتوں کی فکر تھی کہ رحم کے رشتوں کا خاص خیال رکھو۔ تو اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ احسان کرو، عدل کرو، اور نہ کرنے کا کام کیا ہے؟ فحشاء اور منکر سے پرہیز کرو، والبغی اور بغاوت سے بھی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت و صورت کسی نہ ہو جائے جس نے اپنے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور خود اس کو ٹکڑے کر ڈالا، تو وہ اپنی قسموں کو آپس کی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی کہ بعض اوقات لوگ اپنی قسموں کو بھی اپنی یعنی کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم کھا کر کے جو ہے وہ اپنے جھوٹے کاروبار کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے روز تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تو جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں
اور تم اس جرم کی وجہ سے جو تم لوگوں نے اللہ کی راہ میں روکا ہے برا نتیجہ دیکھ لو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچو، جو اللہ کے پاس ہے تمہاری زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہ جانے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، یعنی کہ جو کچھ اللہ کے لیے دیں گے آگے ہم، وہ باقی رہ جائے گا۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر ہے ان کے اعمال کے مطابق۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، تاکہ شیطان ہمارے پڑھنے میں خلل اندازی نہ کرے، سمجھنے میں کہیں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ تو قرآن اور حدیث میں کیا سمجھ آتا ہے ہمیں کہ قرآن میں ہم غور و فکر یا کچھ بھی ہم قرآن کو پڑھنے میں جب خلل اندازی آتی ہے تو کس وجہ سے؟ وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے میں آ کے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن خود گھڑ لیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح قدس نے ٹھیک ٹھیک میری طرف نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کر دے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتا دے اور انہیں فلاح و بہبود کی خوشخبری دے دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیوں نازل کیا ہے؟ ہدایت ہے، بشرا ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مان جانے والوں کے لیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ ان کو صحیح بات کی توفیق بھی نہیں دیتے، یعنی کہ جو اللہ کی آیت نہیں مانتے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا، یعنی کہ توفیق چھین لیتا ہے ان سے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جھوٹ گھڑ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹ کیا گڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ خود نہیں نازل کیا، بلکہ یہ تو کوئی اور لکھوا کے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اللہ کا قاعدہ ہے ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ میں سخت سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور اور رحیم ہے۔ جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی کہ ایک دن جب آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کو اپنی ہی بارے میں فکر ہوگی کہ میرا کیا بنے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ اطمینان اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق مل رہا تھا، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کو کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تمہیں بخشا اس کو کھاؤ، اللہ کا احسان کا شکر ادا کرو، تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے بغیر اس کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا ضرورت سے آگے بڑھنے کا اندیشہ ہو، یقینا اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے حکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور فلاں حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر جو یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، ان کا ذکر ہم پہلے ہی تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا،
ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ کا مطیع فرما بردار، اور وہ یکسو تھے، وہ مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور رہا سب کا معاملہ، تو وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جن لوگوں نے احکام میں اختلاف کیا تھا۔ یقیناً تمہارا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اور حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں سے مباحثہ کرو، ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ صبر سے کام کیے جاؤ، یہ تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ یعنی کہ صبر اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ شکر اس بات کا کریں کہ اللہ نے توفیق دے رکھی ہے صبر کرنے کی، اور ان لوگوں کی حرکات پر رنج و غم میں مبتلا نہ ہو کہ ان کی چال بازیوں کی دل تنگ نہ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو تقویٰ کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یعنی کہ تقویٰ کریں گے اگر آپ تو اللہ آپ کو اپنے ساتھ ہی محسوس کریں گے۔ والذین هم محسنون، اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آج کا لیسن کیا ہے ہمارے لیے پوری اس پارے کے اندر، کہ نعمت کا شکر ادا کریں، اللہ کے دیے ہوئے مشکلات پر صبر کریں، اور احسان کا معاملہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں۔ اور تقویٰ تو سب سے زیادہ کی پوائنٹ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے رکھنا۔ آج ہماری بات یہاں پر مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔